اور عمدہ طریقے سے جنگ کرنے سے بہت خوش ہوا اور عیسائیوں کو بالآخر بھگا دیا گیا۔ عیسائی جو شکست کھا کے سکندریہ یا الیگزینڈریا کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے وہاں جا کے اپنی فوج کو دوبارہ جمع کیا۔ شیرکو اس اثناء میں دوسری طرف فتوحات کرنے چل پڑا اور اس نوجوان بھتیجے کو سکندریہ کی طرف مامور کیا۔ جب شیرکو دور چلا گیا، عیسائیوں نے اکٹھے ہو کے دوبارہ سکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ 3 ماہ تک غالباً یہ محاصرہ رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اندر یہ حال تھا کہ کھانا پینا زندگی کا ہر سامان ختم ہو چکا تھا، اور جس مصیبت سے ہم نے وہ 3 مہینے گزارے، مجھے تو مصر سے نفرت ہی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے کسی طرح ان کے چچا کو اطلاع ملی، وہ دوبارہ آئے اور بہت بڑی رقم دے کے عیسائیوں کے ساتھ بالآخر ایک معاہدہ کیا اور انہوں نے محاصرہ اٹھایا۔ کہتے ہیں میں جب واپس پہنچا شام تو لگتا تھا مصر نے میرے دل پہ زخم ڈال دیا ہے، اتنی تکلیف اٹھائی میں نے 3 مہینے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ انسان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں پھر مصر کی طرف عیسائیوں کی پیشرفت شروع ہو گئی، اور جو مصر کے خلیفہ کا وزیر تھا، انتہائی غدار، دھوکے باز اور لالچی انسان تھا۔ ایک طرف خلیفہ کا وزیر تھا لیکن ساتھ ہی عیسائیوں کے ساتھ ساز باز کرتا رہا۔ ایسے میں اس نے پھر عیسائیوں کو بلایا۔ اب کے خلیفہ نے خود ذاتی طور پر نور الدین کو دوبارہ مدد کی درخواست کی۔ پہلی مرتبہ تو اس وزیر کے تھرو فوج بلائی گئی تھی، اور وزیر نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اس نے دھوکہ دیا، اور اس نے نور الدین زنگی کو جب عیسائیوں کی شکست ہو گئی تھی تو نہ دیا، تو گویا دھوکے باز بھی تھا، عہد بھی توڑتا تھا۔ مصر جانے سے قبل دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک مرتبہ بہت اچھا ایک عہدہ دے دیا گیا دمشق میں۔ سلطان صلاح الدین کا اپنا نام یوسف تھا، اور 532 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ دمشق میں اس عہدے پہ فائز ہوئے تو ایک شاعر نے بہت خوشی سے ایک نظم پڑھی، اے شام کے چوروں گناہوں سے توبہ کر لو، عذاب اور قید تمہارے گناہوں کا گزارا ہوگا، پہلے اگرچہ تمہاری بدچلنی چل جاتی تھی مگر اب جو ہمارا آ گیا ہے صلاح الدین ایوبی تو وہ تمہارے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اے شام کے چوروں اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، میں تمہیں اپنے قول سے نصیحت کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن یہ یوسف مردوں کے ہاتھ کاٹنے والا ہے۔ اس نظم سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ جوانی میں بھی بہت اصولوں کا پابند، کہتے ہیں بہت اچھی ان کی ایک شخصیت تھی، بہت آرام سے رہ رہے تھے کہ نور الدین زنگی نے مصر کے خلیفہ کی پکار پر دوبارہ جب فوج روانہ کی تو صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ آپ بھی جائیں۔ تو کہتے ہیں میں تو مصر کا نام سن کے بھاگتا تھا، کہاں کہ میں دوبارہ مصر کی طرف جاتا، میرا بالکل دل نہیں تھا، لیکن نور الدین زنگی کی شخصیت ایسی ہیبت ناک تھی کہ ان کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ کہتے ہیں مصر میں آنا بالکل میری مرضی کے خلاف ہوا، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں کی حکومت دی تو کہتے تھے میں اکثر یہ آیت پڑھا کرتا تھا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، امید ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو۔ کہتے ہیں میں بہت بوجھل دل سے مصر کی طرف روانہ ہوں۔ مصر پہنچے، نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کو پسپا کیا بلکہ اس کے وزیر کی بھی ساری کارستانیاں خلیفہ کے آگے کھلی۔ خلیفہ نے اس وزیر کو قتل کروایا اور شیرکوہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہادر چچا تھے ان کو اس وزیر کی جگہ اپنا قریبی مشیر بنا لیا۔ قسمت نے ساتھ نہ دی اور زندگی کے دن تھوڑے تھے، چند ماہ کے بعد ہی چچا شیرکوہ کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ نے اس نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ تبھی تو وہ یہ آیت پڑھتے تھے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ وزیر بنتے ہی ان کے چچا کے پاس جتنی دولت آئی تھی فتوحات کے بعد، انہوں نے
انتہائی فیاضی سے سارا کچھ اپنے فوجیوں میں بانٹ دیا، جیسے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور بہت جلد ان کو فوج کا اعتماد حاصل ہوا، بہت زیادہ فوجیوں سے محبت کرتے، بہت فیاضی سے کام لیتے اور خود انہی کی طرح رہتے۔ یہ حسن سلوک رنگ لایا اور فوجی اپنے اس سپہ سالار پہ جان چھڑکتے۔ ادھر سرکاری طور پہ بھی ان کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی اور خلیفہ کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت جلد ان کو بہت اختیارات مل گئے۔ انہوں نے حنفی مذہب مصر میں رائج کیا۔ وہاں پہ اعتقادی مسائل بہت پیدا ہو چکے تھے کیونکہ لوگوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ کم ہو چکی تھی۔ آسائش، آرام اور دین کی غفلت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو خوب موقع ملا کہ وہ ان کے عقائد کو خراب کریں جو اسلام کے دشمن تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مختلف قسم کے عقیدے وہاں آ چکے تھے اور اصل جو دین تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ اگرچہ فاطمی خلیفاؤں نے بہت بے شمار کتب خانے، بڑے خوبصورت محلات اور بہت تعمیرات کروائیں، لیکن دین کی طرف توجہ نہ دینے کے باعث جو ایک سوال آیا اس کو سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے توجہ دے کے سنبھالا، لوگوں کے عقائد درست کیے، اور اسی طرح چونکہ وہ خود باجماعت نماز پڑھتا تھا تو بہت جلد تمام لوگ صحیح دین اور فرائض کی ادائیگی کی طرف آ گئے۔ کہتے ہیں کہ سلطان پابندی سے روزے رکھتا تھا، زندگی میں کم ہی اس نے کوئی روزے قضا کیا، اور جو کسی عذر کی بنا پہ قضا ہوتا تو باقاعدہ اس نے اپنے قاضی شداد کے پاس لکھوائے ہوتے تھے کہ فلان سال یہ روزہ رہ گیا یا یہ رہ گیا، اور مرنے سے قبل اس نے سارے اپنے قضا روزے مکمل کیے۔ دولت سے اس کو کوئی لگاؤ نہ تھا، ہاں شوق تھا تو یہ کہ جہاد کے لیے دولت آئے اور اس کو اللہ کے راستے میں لٹاتا رہے، اور عملی طور پہ سلطان ساری زندگی یہی کرتا رہا۔ ادھر دولت آتی، ادھر جہاد میں چلی جاتی، فوجیوں کو دی جاتی، اسلحہ خریدا جاتا، اور خود اپنا ان کا جوش، جذبہ اور ایمان ایسا تھا کہ وہ ان کے صرف ذات تک نہیں محدود رہا، بلکہ یہ جوش ہر طرف بکھرے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے پیدا کر دیا۔ اس جوش کا عکس مسلمانوں کے دلوں پہ پڑا، اور اسی جوش کی وجہ سے اسلام جو کہ بہت کمزور ہو رہا تھا اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہاتھ مہیا کیے، اور یہ تمام لوگ ایک آہنی دیوار کی طرح عیسائیوں کے آگے جم گئے۔ طویل جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا عیسائیوں کے خلاف، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اتنے کم وسائل، اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ لاکھوں کی تعداد کے عیسائیوں کے خلاف مسلمان لڑتے رہے۔ اگر آپ اس کو عیسائی مورخین کی زبانوں سے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل دیتے ہیں، لیکن آپ اس کو خود اپنی نگاہوں سے بھی پڑھ لیں اور حقیقت دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے کیا ایمان تھے۔ عیسائی مورخین کہیں کہیں مجبور ہو جاتے ہیں تعریف کرنے کی، اور کہتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عیسائیوں کے پاس اتنا جذبہ، اتنا اسلحہ، اتنے نوجوان، اتنی تربیت، اتنی منظم فوج کے باوجود کس طرح وہ ان چند مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا جاتے تھے۔ قاضی ابن شداد جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہمراہ ہوتے، وہ لکھتے ہیں کہ سلطان بڑا قوی دل، بہادر، باروب، بے مثل شجاعت اور حد درجہ ثابت قدم رہنے والا تھا۔ کوئی مہم اور کوئی مصیبت اس کو ڈرا نہیں سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی کچھ پرواہ نہ کرتا تھا۔ سردیوں کی شدید جنگوں میں اور حملوں میں وہ اپنے کام میں اور جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ بہت دفعہ قلیل فوج کے ساتھ کثیر التعداد دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا اور سلطان کوئی تعامل نہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک عیسائی امیر کے ساتھ صلح کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور میں نے اس کی فوج کی تعداد پوچھی تو اس نے کہا کہ میری فلاں فوج جو ہے حصہ اس میں 5 لاکھ ہیں، اور فلاں کے نیچے جو ہے اس میں 6 لاکھ فوج ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں
ان کے پاس فوجی ہوتے تھے، اور اس نے ایک جنگ کے بعد بتایا کہ میرے 1,00,000 فوجی یا مر گئے یا دریا میں غرق ہو گئے یا ان کی جانیں ضائع ہو گئی. یعنی اس قدر مسلمان بہادری سے لڑتے تھے. مصر پہنچنے کے بعد قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ حکومت مصر کی باغ دوڑ ہاتھ میں آنے کے بعد سلطان کی نظر میں دنیا ہیچ ہو گئی. شکر گزاری کا جذبہ ان کے دل میں آیا. عیش و عشرت اور تفریحات سے تو انہوں نے مکمل طور پہ منہ موڑ لیا. وہ ایک سنجیدہ اور جفا کش انسان بن گیا جس میں دن بدن ترقی ہی ہوتی گئی. اسٹینلے لین پول اس کی ایک کتاب ہے جس میں وہ لکھتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ اب جہاں تک سلطان صلاح الدین ایوبی کا اپنی ذات سے تعلق تھا اس نے اپنی زندگی کے قواعد سخت کر دیے. متقی اور پرہیزگار تو وہ تھا لیکن اب اس میں اور بھی شدت آ گئی. دنیا کے عیش و آرام اور لذتوں کا خیال بالکل ترک کر دیا. اپنے عمال پر بھی سخت پابندیاں عائد کی. اپنے ساتھیوں کے حق میں خود ایک مثال بنا. اس نے اپنی تمام بلیغ کوششیں صرف اس بات میں صرف کر دی کہ ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم کرے جس میں کہ کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری طاقت ہو. چنانچہ ایک موقع پہ اس نے کہا جب خدا نے مجھ کو مصر دیا تو میں سمجھا کہ فلسطین بھی مجھے ہی اللہ کو دینا منظور ہے. اور اس وقت سے صلاح الدین کی زندگی کا مقصد آخر عمر تک اسلام کی نصرت اور حمایت رہا اور اس نے عہد کر لیا کہ کفار کے خلاف جہاد کرتا رہے گا. جہاد سے سلطان کو عشق تھا. قاضی ابن شداد کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جہاد کے بارے میں حدیثیں اکٹھی کرو، اور اکٹھی کرا کے سلطان نے ایک کتاب پوری بنا لی ہوئی تھی اور اس کو بیٹھ کے پڑھتا رہتا. تمام حدیثوں کی روشنی میں جہاد کی فضیلت پڑھتا اور اپنا جذبہ اور ایمان تازہ کرتا رہتا تھا. قاضی ابن شداد کہتے ہیں جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق ان کے رگ و پے میں سما گیا تھا، ان کے قلب اور دماغ پہ چھا گیا تھا. یہی ان کا موضوع گفتگو تھا اور اسی کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے، اس کے اسباب اور وسائل پہ غور کرتے. اسی قسم کے انسانوں کی تلاش رہتی اور اسی کا ذکر کرنے والے اور اس کی ترغیب دینے والے کی طرف توجہ کرتے. جس نے سلطان کی توجہ لینی ہوتی تھی وہ آ کے جہاد کی بات شروع کرتا تھا تو سلطان فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا. اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد، اہل خاندان، وطن اور ملک کو خیر بات کہا، سب کی جدائی گوارا کی اور ایک خیمے کی زندگی پر قناعت کی جس کو ہوائیں ہلا سکتی تھیں. کہتے ہیں انہوں نے جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد ایک ایک پیسہ جہاد اور مجاہدین کی مدد اور اعانت کے مصارف میں خرچ کیا. وہ کہتا ہے میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں جیسی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ مفارقت اٹھایا ہو. جس کا اکلوتا بچہ بچھڑ گیا ہو اور ماں بے قرار پھرتی ہے، یہی حالت سلطان کی میدان جنگ میں ہوتی. وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پہ دوڑتے پھرتے، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے یا للاسلام یا للاسلام، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. رو رو کے ایک ایک مجاہد کے پاس جاتے اسلام کے لیے اٹھو، اسلام کی مدد کرو. یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ عرصے بعد ہی فاطمی خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی باقاعدہ مصر کے حکمران بن چکے تھے. اب جو عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی اس میں سلطان کا یہ حال ہوتا کہ اپنی تکلیف، بھوک، پیاس، سردی، گرمی سب کچھ بھول جاتا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے وقت تیاری ہو رہی تھی حملے کی. شدید سردی تھی، ایسی سردی کہ لشکر میں فوجیوں کے دانت بج رہے تھے اور شدید اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی تھی. ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ پھیل گیا، حتیٰ کہ اس کیچڑ کی وجہ سے خیمے کے اندر جانے کے راستے بھی بند ہو گئے. اور کہتے ہیں سلطان سے لگتا تھا نہ سردی کا اثر ہو رہا ہے، نہ بارش کا اثر ہو رہا ہے، نہ رات کے اندھیرے کی پرواہ ہے. اور اس حالت میں بھی سلطان لگا رہا اور خیمے میں گئے بغیر پوری رات اسی طرح گزر گئی اور صبح میدان جنگ میں اتر گئے.
اقا کا ایک بڑا مشہور مارکا تھا جو عیسائیوں کے خلاف لڑنا پڑا مسلمانوں کو. اقا ہے وہ بالکل اگر آپ دیکھیں نا ساحلی کنارے پر تو ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی بہت مضبوط ہولڈ تھی. اس مارکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلطان بہت بیمار تھا، شدید بیمار، لیکن اس نے سارا دن ایک دانہ منہ پہ نہیں رکھا. طبیب کے مشورے اور اصرار سے صرف ایک مشروب کا استعمال کیا. شاہی طبیب نے ابن شداد کو بتایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے. ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہوتی تھی. جنگ ہوتی اور جہاد خلیفہ کا انتقال ہو گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی باقاعدہ مصر کے حکمران بن چکے تھے. اب جو عیسائیوں سے لڑائیاں ہوتی اس میں سلطان کا یہ حال ہوتا کہ اپنی تکلیف، بھوک، پیاس، سردی، گرمی سب کچھ بھول جاتا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے وقت تیاری ہو رہی تھی حملے کی. شدید سردی تھی، ایسی سردی کہ لشکر میں فوجیوں کے دانت بچ رہے تھے اور شدید اوپر سے طوفانی بارش ہو رہی تھی. ہر جگہ کیچڑ ہی کیچڑ پھیل گیا، حتیٰ کہ اس کیچڑ کی وجہ سے خیمے کے اندر جانے کے راستے بھی بند ہو گئے. اور کہتے ہیں سلطان سے لگتا تھا نہ سردی کا اثر ہو رہا ہے، نہ بارش کا اثر ہو رہا ہے، نہ رات کے اندھیرے کی پرواہ ہے. اور اس حالت میں بھی سلطان لگا رہا اور خیمے میں گئے بغیر پوری رات اسی طرح گزر گئی اور صبح میدان جنگ میں اتر گئی. اقا کا ایک بڑا مشہور مارکا تھا جو عیسائیوں کے خلاف لڑنا پڑا مسلمانوں کو. اقا ہے وہ بالکل اگر آپ دیکھیں نا ساحلی کنارے پر تو ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی بہت مضبوط ہولڈ تھی. اس مارکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلطان بہت بیمار تھا، شدید بیمار، لیکن اس نے سارا دن ایک دانہ منہ پہ نہیں رکھا. طبیب کے مشورے اور اصرار سے صرف ایک مشروب کا استعمال کیا. شاہی طبیب نے ابن شداد کو بتایا کہ ایک مرتبہ جمعہ سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے. ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہوتی تھی. جنگ ہوتی اور جہاد، بھوک پیاس سب کچھ بھول جاتی. اور ایک مرتبہ جب ایک بہت خطرناک جنگ لڑنی پڑی تو سب سے پہلے اپنے جوان بچوں کو تیار کر کے آگے کیا، کیونکہ سلطان بہت بیمار تھا. اس نے آگے اپنے بیٹے روانہ کیے، پیچھے فوجیوں کو روانہ کیا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک مارکے میں سلطان کو پاؤں سے لے کے گھٹنوں سے اوپر تک ٹانگوں پہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور اتنی شدید تکلیف تھی کہ نہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے. بڑی مشکل سے تکیے کا سہارا دیے ہدایات دے رہے تھے فوجیوں کو اور جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. ایسے میں کہتے ہیں کہ دیکھا کہ جب جہاد کا وقت آیا تو سلطان گھوڑے پہ دوڑتا پھر رہا ہے. پوچھا کہ آپ کو تو اتنے پھوڑے تھے، آپ بیٹھے کیسے ہیں؟ کہنے کہ جب جہاد میں ہوتا ہوں تو کچھ نہیں پتا چلتا، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، نہ تکلیف، نہ بھوک، نہ پیاس. اسی لیے ایک موقع پر جو کہ حطین کی جنگ تھی 583 ہجری یا 1187 میں لڑی گئی، اس دن لین پول کہتا ہے کہ سلطان کو اللہ نے فتح مبین دی. مسیحی لشکر کے منتخب اور مشہور جوان مرد قید کر لیے گئے. گائے بادشاہ یروشلم اور اس کا بھائی بھی اور مختلف لوگ قید کر لیے گئے، عیسائی شرفا. ایسے میں کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے ایک ایک سپاہی نے 30 عیسائیوں کو گرفتار کیا ہوا تھا. اپنے خیموں کی رسیوں سے دیکھا گیا کہ 30 لوگوں کو باندھ کے لے جا رہے ہیں. ٹوٹی ہوئی صلیبوں کے ڈھیر اور مرغوں کے ڈھیر اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے ایک خربوزے کا کھیت اور اس میں خربوزوں کی جگہ سر بکھرے ہیں. اتنے زیادہ عیسائی مارے گئے. کہا جا کہ 30,000 عیسائی یا اس سے بھی زیادہ مارے گئے. ان میں ایک شخص تھا ریجینالڈ جو کہ بہت زیادہ عہد شکن تھا. عیسائی امیروں کی طرف سے آتا، مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرتا اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتا. اسی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گستاخانہ بات کی تھی اور چند حاجیوں کو گرفتار جب کر دیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی تو ایک عورت چیخ پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے رو پڑی. اس نے انتہائی بدتمیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کلمہ کہا تھا
اور اسی وقت سلطان نے قسم کھا لی تھی کہ اس کو قتل کر کے چھوڑوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ۔ اور آپ جانتے ہیں گستاخ رسول کی سزا اسلام میں سزائے موت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا بھی پلان کیا تھا، باقاعدہ جنگی جہاز لے کے پہنچا تھا، لیکن بہت جلد اس کو وہاں پہ شکست دے دی گئی تھی۔ اس کی بار بار بدعہدیوں کی بنا پہ جب اب یہ گرفتار کر کے لایا گیا تو وہ تھر تھر کانپتا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو سلطان نے حکم دیا کہ خیمہ نصب کیا جائے اور سارے قیدی لائے جائیں۔ گائے بادشاہ اور ریجینالڈ دونوں اندر گئے۔ سلطان نے یروشلم کے بادشاہ کو تو اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور دیکھا کہ وہ پیاسا ہے تو برف میں ٹھنڈا کیا ہوا پانی کا کٹورا یروشلم کے بادشاہ کے لیے منگایا۔ اس نے پانی خود پیا اور ساتھ ہی ریجینالڈ کو بھی پانی دے دیا یروشلم کے بادشاہ نے۔ سلطان یہ دیکھ کے بہت ناخوش ہوا اور اس نے ترجمان سے کہا کہ اس بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے اس شخص کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ گائے بادشاہ نے جواب دیا کہ یہ روٹی اور نمک سنا ہے کہ عرب جس کو دیتے ہیں وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے، یہ پھر اس کو مارتے نہیں۔ اس نے اپنی طرف سے اس کو بچانے کے لیے پانی دیا تاکہ شاید سلطان اس کی جان بخش دے، لیکن سلطان اٹھا اور اس نے اس کو کہا جاتا اسلام کی دعوت دی جو اس نے نہیں قبول کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سنو، میں نے تمہیں قتل کرنے کی 2 مرتبہ قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس وقت جب تم نے مکہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں پہ حملہ کرنا چاہا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب تم نے دھوکہ بازی کی اور حاجیوں کے قافلے پر حملے کیے۔ دیکھ اب میں تیری بے ادبی اور توہین کا انتقام لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گستاخی کے کلمات کہنے والے کو خود تلوار نکال کے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ یہ دیکھ کے یروشلم کا بادشاہ لرز گیا اور سمجھا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہوں کا دستور نہیں کہ وہ بادشاہ کو قتل کریں۔ اس شخص نے بار بار عہد شکنیاں کی تھی، اب جو گزر گیا گزر گیا۔ ان تمام فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رفاہی کام بھی کرتا رہا، لوگوں کا خیال۔ اس نے مصر میں اس نے دیکھا کہ ایک محل تھا جس میں بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے قرآن پاک لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس حصے کو شفا خانہ یا ہاسپٹل میں تبدیل کیا۔ یہ علامہ بن جبیر لکھتے ہیں کہ قاہرہ کا یہ شفا خانہ صلاح الدین کے کمالات میں سے ہے۔ وہ ایک نہایت خوبصورت اور شاندار ایوان ہے، اس میں بہت سے کمرے ہیں، ہر کمرے میں پلنگ بچھے ہوئے ہیں جن پہ سلیقے سے بچھونے اور تکیے ہیں، دواؤں کے الگ الگ کمرے ہیں، اس کے لیے دوا ساز اور منشی وغیرہ مقرر ہیں، عورتوں کے علاج کے لیے جدا قطع ہے، گویا عورتوں کا ہسپتال الگ، مردوں کا الگ، ان میں بیڈز لگے ہوئے تھے، دوائیاں ہوتی تھیں، ڈسپینسری ہوتی تھی، اور کہتے ہیں عورتوں کا جو قطع تھا ان کی خدمت اور خبرگیری اور علاج کے لیے عورتیں ہی مامور تھیں۔ پاگلوں کے علاج کے لیے الگ مکانات تھے، مینٹل ہاسپٹل جن کا احاطہ نہایت وسیع ہے، دریچوں میں لوہے کی جالیاں ہیں، پاگل بھاگ نہ جائیں۔ شفا خانے کا اہتمام ایک طبیب سیکٹری اس کے لیے مقرر ہے اور اس کے تحت بہت سے نوکر ہیں جو صبح اور شام دونوں وقت بیماروں کا ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی غذا اور دوائیں تبدیل کرتے ہیں اور اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ سلطان خود ہمیشہ شفا خانے کے ملاحظے کے لیے آتا ہے اور بیماروں کے معالجے اور خبرگیری کی سخت تاکید کرتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز اور کتنا عمدہ انتظام ہوتا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کے ہسپتالوں کا، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں سے ہسپتالوں کا انتظام طریقہ کار انگریزوں نے آ کے دیکھ کے سیکھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جا کے اپنے ممالک میں طریقے رائج کیے، پھر آج وہ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم نے جن کاموں کی ابتدا کی تھی ہم ہی بھول گئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ قاہرہ کے ہسپتال کے علاوہ ایک اور بھی شفا خانہ ہے جو سلطان اسکندریہ میں قائم کیا، وہ بھی بہت خاص تھا اور عام شفا خانوں سے ممتاز تھا۔
تاہم کچھ لوگ جو شفا خانہ جانا پسند نہ کرتے ان کے علاج کے لیے الگ طبیب اور جراح تھے جو ان کے گھروں میں جا کے علاج کرتے. تو ہاسپٹلز بھی تھے اور گھروں میں جا کے بھی ڈاکٹرز وزٹ کرتے اور ایون سرجری بھی لوگوں کے گھروں میں ان کی خواہش پہ ہو جاتی. کہتے سلطان جہاں رفع عامہ کے کاموں پر فیاضی سے خرچ کرتا تھا وہاں اپنی ذاتی آسائش کے اسباب اور اس غرض سے کسی تعمیر پر روپیہ خرچ کرنے میں بخیل تھا. ایک دفعہ اس کی غیر حاضری میں اس کا ایک نائب جس کے اختیار میں خزانہ بھی تھا، شفیع اس کا نام تھا، اس نے قلعہ دمشق کی ایک بلندی پر ایک عظیم الشان محل سلطان کے لیے تعمیر کرانا شروع کیا اور کثیر التعداد روپیہ اس پہ خرچ کیا. سلطان سے اس کو امید تھی کہ وہ اس کام سے بہت خوش ہوگا. سلطان نے جب آ کے اس مکان کو دیکھا ناپسند کیا، فضول خرچی سے سخت ناراض ہوا اور شفیع کو اس کے عہدے سے موقوف کر کے کہا جس شخص کو موت کا یقین ہو وہ ایسے محل اور بالاخانے تعمیر نہیں کرتے. ہم عبادت اور حصول سعادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ان عالیشان محلوں میں مکانوں میں پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بعد کے دور میں دمشق بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا. جب نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تھا وہاں حکومت بہت کمزور ہو گئی، آپس میں خانہ جنگیاں ہو گئیں، تو بالآخر ان کو اسلام کی بہتری کے لیے دمشق کو فتح کرنا پڑا اور ایک مضبوط اور مستحکم حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر آ چکی تھی. کہتے ہیں کہ اتنی فیاضی سے لوگوں کو دیتے تھے، کوئی مہمان آتا ملنے والا آتا خالی ہاتھ نہ جاتا. ایک مرتبہ کہتے ہیں دمشق میں کچھ ممالک کے سفیر آئے ان کو ملنے. اس وقت اتفاق سے سلطان کے پاس کچھ نہ تھا تو چند بہت قیمتی چیزیں جو موجود تھیں ان کو بیچ دو، لیکن مہمانوں کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. ان کے خزانچی کہتے ہیں کہ اس فیاضی سے لوگوں کو دیتے تھے کہ کبھی کبھی ہم سلطان سے چھپا کے کچھ نہ کچھ خزانے میں رکھ لیتے تھے کہ ایٹ ٹائمز ٹوٹلی سرکاری خزانہ خالی ہو جائے، اور جو سلطان کو معلوم ہوتا کہ کچھ رقم ہے فوراً وہ کثیر التعداد رقم خرچ ہو جاتی لوگوں کی. اور خود سلطان نے زندگی زیادہ اس خیمے میں گزاری. حشیشیوں کا ایک بہت مضبوط گروہ تھا، بہت باغی، ان کا عقیدہ بہت غلط تھا. اس کے امیر کو لوگ بالکل اس طرح اس کی اطاعت کرتے خدا نخواستہ جیسے کہ کوئی معبود ہو. اور ایک مرتبہ حشیشیوں کے لیے ایک مسلمان خلیفہ نے ارادہ کیا اس کی طرف پیش قدمی کر کے اس کو ختم کرنے کا. وہ دور پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے تھے، وہیں انہوں نے اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا. جب وہ سفیر پہنچا تو اسی سردار نے کہا اپنے حکمران کو جا کے بتا دو کہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کیونکہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی بازی میرے حکم پہ لگا دیتے ہیں. ابھی تمہیں میں مشاہدہ کرواتا ہوں. ایک نوجوان جو کھڑا تھا مستعد، اس نے اس کو کہا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دو. اس نے بلندی سے اپنے آپ کو گرایا، چکنا چور ہو گیا، اتنی بلندی سے گرایا. دوسرے کو اس نے کہا پانی میں ڈوب مرو، اور جو پانی کا تالاب تھا اس نے چھلانگ لگا دی، ختم ہو گیا. اور تیسرے کو کہا اپنے خنجر سے اپنے آپ کو فوراً مار دو. اس نے اسی وقت خنجر نکال کے اپنے پیٹ میں اس طرح مارا کہ اسی وقت ختم ہو گیا. کہا کہ یہ تم نے دیکھ لیا ہے، اب جا کے اس کو بتا دینا کہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو ٹھیک نہ ہوگا. اس نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی پہ کئی مرتبہ قاتلانہ حملے کروائے. اور کہتی ہیں ان کے اس طرح کے ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے جو خنجر کا ایسا استعمال جانتے تھے کہ ان کا وار کبھی خالی جاتا ہی نہیں تھا. انتہائی چست اور پھرتیلے اس کے کمانڈوز تھے. کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اپنے خیمے میں سو رہا تھا تو ان کے مسلح گارڈ میں سے اس طرح وہ قاتل گزر کے اندر آیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بڑے کام کے لیے بچانا تھا. اینڈ جس وقت اس نے خنجر سے وار کیا تو کچھ ہلکی سی سرسراہٹ سے سلطان نے سر ہٹایا اور اس کا وار تکیے میں چلا گیا. سے وہ فوراً بھاگ نکلا اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہوشیار ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ اکثر رات کے خیمے بدل بدل کے سوتا اور احتیاطی تدابیر جاری کرتا. وہ کہتے ایک مرتبہ میں بغداد میں تھا، ابھی خلیفہ نہیں بنا تھا کہ شدید زلزلہ آیا اور میں جس عمارت میں تھا وہ اس طرح گری کہ سب لوگ مر گئے، لیکن میں اور میرے ساتھ ایک غلام تھا، ہم دونوں بال بال بچ گئے.
اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت خود کرتا ہے جن سے اس نے کام لینا ہوتا ہے. تو ایک طرف اندرونی سازشیں، دوسری طرف بیرونی حملے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی ہمت ہے کہ گویا ایک پہاڑ ہے. کسی طور پہ ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں ہے، اور جہاں دین اسلام کو وہ صحیح عقیدے کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، وہاں لوگوں کا بھی خیال ہو رہا ہے، وہاں شفا خانے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، وہاں مدرسے بھی قائم ہو رہے ہیں، اور وہاں کتب خانے اور کتابوں کی بھی دیکھ بھال ہو رہی ہے. کہتے ہیں بہت قیمتی کتابیں تھیں وہاں کتب خانے میں مصر میں، کیونکہ فاطمی خلیفہ بہت علم دوست تھے. علم کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا تھا. ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ ایک کتب خانہ جو دیکھا گیا اس میں 10,40,000 کتابیں، ایک لائبریری میں 10,40,000 کتابیں مصر کے ایک کتب خانے میں. مسلمانوں کے شوق یہ ہوا کرتے تھے. اور کہتے ہیں صرف ایک ایک لائبریری کا جو کیٹلاگ ہوتا تھا وہ کئی جلدوں میں ہوتا تھا. کیٹلاگ کے کئی والیومز ہوتے تھے. جہاں لاکھوں میں کتابیں ہیں تو وہاں کیٹلاگ بھی کئی جلدوں میں جا کے ہوتے تھے. سلطان کو بتایا گیا کہ ان میں سے بعض کتابیں بوسیدہ ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں. کہتے ہیں سب کتابوں پہ بہترین واٹر پروف کور چڑھے ہوئے تھے. اور میں جس عمارت میں تھا وہ اس طرح گری کہ سب لوگ مر گئے، لیکن میں اور میرے ساتھ ایک غلام تھا، ہم دونوں بال بچ گئے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت خود کرتا ہے جن سے اس نے کام لینا ہوتا ہے. تو ایک طرف اندرونی سازشیں، دوسری طرف بیرونی حملے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی ہمت ہے کہ گویا ایک پہاڑ ہے. کسی طور پہ ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں ہے، اور جہاں دین اسلام کو وہ صحیح عقیدے کے ساتھ پھیلا رہے ہیں، وہاں لوگوں کا بھی خیال ہو رہا ہے، وہاں شفا خانے بھی تعمیر ہو رہے ہیں، وہاں مدرسے بھی قائم ہو رہے ہیں، اور وہاں کتب خانے اور کتابوں کی بھی دیکھ بھال ہو رہی ہے. کہتے ہیں بہت قیمتی کتابیں تھیں وہاں کتب خانے میں مصر میں، کیونکہ فاطمی خلیفہ بہت علم دوست تھے. علم کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا تھا. ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ ایک کتب خانہ جو دیکھا گیا اس میں 10,40,000 کتابیں، ایک لائبریری میں 10,40,000 کتابیں مصر کے ایک کتب خانے میں. مسلمانوں کے شوق یہ ہوا کرتے تھے. اور کہتے ہیں صرف ایک ایک لائبریری کا جو کیٹلاگ ہوتا تھا وہ کئی جلدوں میں ہوتا تھا. کیٹلاگ کے کئی والیومز ہوتے تھے. جہاں لاکھوں میں کتابیں ہیں تو وہاں کیٹلاگ بھی کئی جلدوں میں جا کے ہوتے تھے. سلطان کو بتایا گیا کہ ان میں سے بعض کتابیں بوسیدہ ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں. کہتے ہیں سب کتابوں پہ بہترین واٹر پروف کور چڑھے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت جلدیں تھیں. لہذا بالآخر ان کتابوں کا بھی خیال کیا گیا جو بہت بوسیدہ ہو گئی تھیں، ان کو بیچ دیا گیا تھا، اور سلطان ان کو بیچ کے وہ رقم جہاد پہ لگا دیتا. کہتے ہیں حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ اس نے اس جہاد کے موقع پہ 12,000 گھوڑے تقسیم کے مجاہدین میں. آخر میں ایک مجاہد نے کہا جی میرا گھوڑا نہیں ہے. سلطان نے اپنا گھوڑا مجاہد کو دے دیا اور خود سواری کے لیے دوسروں کے گھوڑے مانگ کر پھرتا تھا. بس یہ شوق تھا کہ مجاہدین کو ہر چیز ملے تاکہ وہ آرام سے اپنا کام کر سکیں. اس کے ساتھ انہوں نے معلمین کی تنخواہیں مقرر کی، بہت خوبصورت مدارس بنائے، اور ان مدارس کے لیے جائیدادیں وقف ہوتی. کہتے ہیں کہ سلطان کا یہ ایسا شوق تھا کہ ان کی خواتین میں بھی یہی شوق آ گیا. ان کی جو بیوی تھی عصمت خاتون، ان کے بارے میں آتے بہت فیاض اور دلیر تھی. فقیروں کے انہوں نے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے. فقیہوں اور زاہدوں کے لیے مہمان سرائیں اور مدارس بنائے. معلمین کی تنخواہیں مقرر کی. طالب علموں کو کھانا اور پوشاک وہاں سے ملتا. دمشق میں حمام سرکسی کے پاس ایک محلہ تھا، وہاں کی درسگاہ اور ایک مہمان سرا ابھی بھی اس خاتون کے نام پہ مشہور ہے. اور انہوں نے جو جائیدادیں اور مکانات ان مدارس کے لیے وقف کیے ان سے مدت دراز تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. سلطان خود طالب علموں اور علماء کے لیے بہت ہی مہربان تھا، اور ان کو بہت عزت سے ملتا ہے. ان سے علم حاصل کرنے کا شوقین ہوتا،
اگر وہ آ جاتے تو خود جہاں رہتا ان سے علم حاصل کرتا، اگر کوئی انکار کرتا تو خود جا کے ان کے پاس انتہائی ادب سے دوزانوں ہو کے بیٹھتا اور ان سے علم حاصل کرتا رہتا تھا۔ انہوں نے ایک مدرسہ تعمیر کیا جسے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مشاہیر علماء کے لیے مقرر کی، اور کثیر آمدنی اس مدرسے کے لیے وقف تھی، اور اس مدرسے کی اتنی عمارات تھیں کہ گویا لگتا تھا ایک پوری آبادی ہے یا کوئی ٹاؤن ہے، یعنی مدرسہ ایک بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، اس مدارس کی کئی بلڈنگز ہوتی تھیں کہ لگتا تھا گویا وہ ایک ٹاؤن ہے، ایک آبادی ہے۔ اور کہا جاتا ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس یہ مدرسہ انہوں نے بنایا تھا۔ جن لوگوں کی زندگی علم کی خدمت میں وقف ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اس جگہ کے پاس سے علم پھوٹتا رہتا ہے۔ ان کی بہت تفصیلات ہیں، میں تو صرف آپ کے آگے تھوڑا تھوڑا ٹچ کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے دمشق کے شہر پہ بھی بہت توجہ دی، اور اس میں بہت بہترین تعمیرات تھیں، بہترین پانی کا انتظام تھا، نہریں تھیں، باغات تھے، لیکن خود سلطان کو بس صرف دیکھا گیا اس حد تک کہ کبھی کبھی وہاں اپنے بیٹوں کے ساتھ پولو کھیلتا ہوا نظر آتا، اور وہ بھی اس لیے کہ اگر جہاد نہیں ہے تو میں اپنی گھوڑے پہ سواری کی پریکٹس جاری رکھوں۔ کہتے ہیں اللہ کے بندوں سے بہت محبت تھی، اور ان سے جب بیٹھتے اور کوئی عبرت آموز حدیث سے آیتیں قرآن پاک کی سنتے تو زار و قطار روتے۔ بہت نرم دل تھا سلطان، قرآن کریم سنتے وقت پھوٹ پھوٹ کر روتا اور بارش کی طرح آنسو بہاتا تھا۔ کہتے ہیں جب علماء آتے، سماع حدیث ہوتا تو اپنے ساتھ اپنے بیٹوں، درباریوں اور غلاموں کو بھی مجلس میں بٹھاتا، اور سب لوگ نہایت ادب اور احترام سے خاموش ہو کے سماع حدیث کرتے۔ سلطان نہ صرف یہ کہ دین کے علم سے محبت رکھتا، بلکہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل معلومات یا جنرل نالج بھی سلطان کو خوب حاصل تھی۔ علم الانساب، خاص طور پہ گھوڑوں کا نسب جاننے کا ماہر تھا، تاریخ اور گزشتہ جو گزر گئے حالات ان کا ماہر تھا، دنیا کے عجائبات اور نوادرات کا ایسا واقف تھا کہ لگتا تھا گویا اس سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگ آتے اور علم کے جس شعبے کے متعلق بات کرتے، سلطان کی معلومات سن کے وہ خود آنے والا حیران ہو جاتا۔ لیکن کہتے ہیں اس کی مجلس بہت پاک ہوتی، نیک اور عمدہ بات کے سوا کوئی بات اس کی مجلس میں نہ ہوتی، اور ان کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں ہم نے کبھی سلطان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ سنی جس سے زبان آلودہ ہو جائے۔ وعدہ پورا کرنے میں پکا تھا، جب بھی کوئی یتیم اس کے سامنے آتا ایسا نرم دل تھا کہ اس کے ساتھ انتہائی رحم سے پیش آتا اور دولت سے اس کو مالا مال کر دیتا۔ بوڑھے کو دیکھتا تو اس پر رحم آتا اور اس پہ احسان کرتا، اور آخر وقت تک اسی نیک اخلاق پر سلطان قائم رہا۔ سلطان فتوحات کرتا کرتا بالآخر یروشلم پہ جا پہنچا، اور یہ فتوحات آسان نہ تھی، بہت ہی سخت اور طویل جدوجہد کے بعد سلطان یروشلم آ پہنچا۔ بیت المقدس میں جو عیسائی تھے انہوں نے قسم کھا لی کہ کسی صورت ہم بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیں گے۔ وہاں کے عیسائیوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو ہم نے قسم کھا لی ہے کہ بیت المقدس کو آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دینا۔ اگر یہ نوبت آئی کہ ہم نہ اس کا دفاع کر سکے تو ہم اس وطن کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے، صخرہ کو بھی برباد کر دیں گے، تمام تاریخی اور آپ کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو برباد کرنے کے بعد اس شہر کو آگ لگا دیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے اور خود مرنے سے پہلے اپنی عورتوں اور بچوں کو مار دیں گے۔ اگر آپ اس ویران شہر میں آنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حملہ کر لیں۔ سلطان نے محاصرہ جاری رکھا۔ کہتے اس محاصرے کے دوران اندر سے ابلتے ہوئے تیل کڑاہے میں ڈال ڈال کے مسلمان فوجیوں کو پھینکے جاتے، کیونکہ وہ اس کی فصیل کے پاس پڑاؤ ڈالے ہوتے۔ سلطان مغربی جانب بھی فوج کو ترتیب دیتا رہا، اور مشرقی دیوار کی جانب اس نے دیوار کے نیچے نقیب، وہ جو نقب لگانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھیجا۔ انہوں نے بنیادوں میں جا کے نقب لگائے اور وہاں پہ سوراخیں کر دی۔ ان سوراخوں میں لکڑیوں کے موٹے موٹے لمبے لمبے ستون بنا کے ان کے آگے
कपड़ा लपेट के उनको बारूद वगैरह लपेटा गया और जब वो सब तैयारी हो गई तो फिर उनको आग लगा दी गई एक वक्त में। उससे उस दीवार में एक बहुत बड़ा शगाफ पड़ गया। अब सुल्तान और उसके फौजी पूरी हिम्मत के साथ बढ़े, उस शगाफ से अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके ऊपर हमला करके शिकस्त दे दी है। ईसाइयों ने भी भरपूर मुदाफ़त की, लेकिन बिल आखिर वो इन हमलों की ताब ना ला सके और उन्होंने सुलह की शराइत से शहर हवाले कर देने का वादा दे दिया। मैं ईसाई मौरख की किताब पढ़ती रही और वो कहते हैं कि अंदर ये हाल था कि गिरजों में इबादतें होती रहीं, लोग रो रो के इबादत करते रहे और मलका रो रो के लोगों को उभारती रही कि उठो और मुसलमानों को ख़त्म करो और अपने सलीब का ख्याल करो। लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये सादत बख्शी। लेकिन बिलाखिर अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये सादत बख्शी और ये शहर इंतहाई अहसन तरीके से फतह हुआ। सुल्तान का हुक्म था किसी के साथ कोई तारुज़ ना किया जाए, ना औरतों और बच्चों पे हाथ उठाया जाए, ना मर्दों पे हाथ उठाया जाए, ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान उनको पहुंचाया जाए, ना उनकी खानकाहों को, ना उनकी इमारतों को। कहते हैं बैतुल मक़दिस की फतह 583 हिजरी 27 रजब को हुई। 90 बरस के बाद दोबारा मुसलमान इस शहर में अब दाखिल हो रहे थे, जिसको 90 साल पहले ईसाइयों ने जब मुसलमानों से लिया तो वो जुल्म ढाए थे कि तारीख आज तक लरसती है याद करके। तो मस्जिद उमर में जब घोड़े आए तो इतना मुसलमानों का खून बहाया गया कि घोड़ों के घुटने मुसलमानों के खून में डूबे हुए थे। आज जो चाहता सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बदले के तौर पर कर सकता था, लेकिन उन्होंने साबित किया कि एक अजीम मुसलमान जंग में भी बुलंद इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। और कहा गया कि सब जो ईसाई जाना चाहे, मर्द 10 दिनार, औरतें 5 दिनार और फी बच्चा 2 दिनार दे के आप शहर से जा सकते हैं। कहते हैं ईसाई जो उनके अपने गिरजों के बड़े बड़े राहब थे, उनको देखा गया कि वो खूब माल और दौलत गिरजे से लेके जा रहे हैं, कीमती जवाहरात और बेशुमार दौलत लादे हुए हैं और सुल्तान ने उनसे कोई तारुज़ नहीं किया। हालांकि अब ये सुल्तान ने पता किया हुआ था, लेकिन न सिर्फ ये कि अपनी जान के लिए बल्कि अपने माल के लिए भी आज़ाद थे और लाद लाद के ले जा रहे थे। बल्कि कहते हैं कि जो आम बेचारे राया थे ईसाई गरीब, उनकी कोई परवाह नहीं थी उनको सिर्फ अपनी जान और अपनी माल और दौलत की फिक्र थी और वो सब कुछ समेट के निकल गए। मलका यरूशलेम की जो अंदर थी उसने भी खूब अपना खजाना लादा और वो वहाँ से निकली। कुछ औरतें सुल्तान के पास में आईं कि हमारे मर्दों को भी रिहा कर दें और काफ़ी रोईं। सुल्तान ने उनसे भी हमदर्दाना उनकी अपील पे गौर करने का वादा किया। उसके बाद देखा कि कुछ बूढ़े वालिदैन को लोग अपनी कमर पे उठाए हुए जा रहे हैं। सुल्तान को ये देख के तरस आया और उसने उनके लिए सवारी का इंतजाम किया कि जिनके पास सवारी नहीं है, बूढ़े वालिदैन को सवार करने के लिए उनको सवारी पे सवार करें। औरतों और बच्चों को उनके साथ मुहाफिज सिपाही किए जिनके साथ मर्द नहीं थे कि इनको दूर तक इनकी ईसाई आबादी के करीब छोड़ के आओ ताकि रास्ते में इनको कोई नुकसान न पहुंचे। और ईसाई जब निकलने लगे तो कुछ गरीब लोग जो अपना ये जिज़्या नहीं दे सकते थे, 10 दिनार मर्द और 5 दिनार औरतों का, बच्चों के 2, तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके भाई ने सदक़े और खैरात के तौर पर अपनी तरफ से उनका फिद्या अदा किया और उनको आज़ाद किया। 10,000 लोगों को बगैर फिद्ये के सुल्तान ने जाने दिया। और वो लोग जब अपने ईसाइयों के पास पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ उनके पास था लूट लिया और वो रोते थे और कहते थे इससे तो हम वहीं बेहतर थे जिन्होंने हमारी जान और माल की हिफाजत की। कहते हैं कि नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया हुआ था कि जब भी बैतुल मक़दिस अल्लाह ताला मेरे नसीब में उसको फतह कराएगा तो मैं ये मिंबर यहाँ ला के रखूँगा और इससे खुतबा दूँगा। लेकिन वो तो फौत हो चुका था। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क से वो मिंबर मंगवाया
اس کو نصب کیا اور پھر مسجد اقصی کو تمام بتوں سے پاک کیا، جہاں سے عیسائیوں نے مختلف بت اور صلیبیں اور مختلف ایسی چیزیں ان کو مٹایا گیا، ان کو رنگ پھیرا گیا، کئی بت وہاں پہ نصب تھے ان کو توڑا گیا۔ اور کہا جاتا ہے جب عیسائی نکلے اور بہت دور چلے گئے، انہوں نے پلٹ کے اپنے گنبد کی طرف دیکھا جہاں انہوں نے صلیب لگائی تھی بہت بڑی، تو انہوں نے دیکھا چند سائے اوپر پہنچے، انہوں نے صلیب کو توڑا اور ایک زور کی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سب سے پہلے مسجد کو صاف کیا گیا، شکرانے کے طور پہ نماز پڑھی گئی، خطبہ ہوا اور سلطان نے بہترین اخلاق اور مروت کا ثبوت دیا۔ صلیبی اپنی اس شکست سے سخت ناراض ہوئے، پورے یورپ میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور تمام عیسائیوں نے مل کے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ کہتے ہیں 5 برس تک مسلسل لڑائیاں ہوئی تھیں عیسائیوں کے ساتھ، اور 1187 عیسوی میں حطین پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین بھی نہ تھی، لیکن 1192 میں جب صلح ہوئی تو سور سے لے کے یافا تک ساحل پر سوائے ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سلطان شدید جان فشانی، محنت اور مسلسل جہاد کے بعد اب بالآخر تھک چکا تھا، فوجی الگ تھک چکے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تھکے جبکہ تمام علاقہ کافروں سے پاک ہو گیا۔ اب سلطان نے ایک دن قاضی ابن شداد کو کہا، ساحل پہ چل رہا تھا، اونچی اونچی لہریں تھی، قاضی کہتے ہیں پہاڑوں جیسی اونچی لہریں سمندر میں تھیں، کہ سلطان نے مجھے کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اس ملک کو مختلف لوگوں کے ذمے لگا کے اس کا انتظام خود میں سمندر پار کر کے مغرب میں جاؤں کہ روئے زمین پہ کوئی کافر ہی نہ رہے۔